السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 40 ایسی چیزیں عام طور سے لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ ان 40 چیزوں کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ یعنی آدمی کتنا بھی کام کرتا رہے، کتنی ہی محنت کرتا رہے، اگر یہ 40 چیزیں اس کی زندگی میں رہے گی تو وہ کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا، کبھی اس کے گھر میں خوشحالی نہیں آ سکتی، کبھی اس کی زندگی میں اس طرح کے چینجز نہیں آ سکتے کہ اس کی زندگی خوشحال نظر آئے، وہ اکثر پریشان ہی رہے گا۔ یہی آپ کو اکثر و بیشتر یوٹیوب پر لوگ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر 20 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ بھائی 20 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ تو میں نے ان کو ایک ایک کر کے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اسلام کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، شریعت کیا کہتی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، میں اس کا لنک ڈال دوں گا انشاءاللہ، آپ اس پر کلک کریں، انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ آج اسی کا دوسرا پارٹ بنانے جا رہا ہوں کہ بھائی 20 ایسی اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ کریں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے۔ تو میں نے ایک ایک کر کے نوٹ کی تھی دوستوں، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ 20 پہلے بتا چکا ہوں، تو آج نمبر 21 ہے۔ پہلے سے ہی شروع کر لیتے ہیں چونکہ پہلی ویڈیو کے اندر 20 آ چکی ہے، آج پھر سے 20 آئیں گی۔ تو نمبر 1، کہتے ہیں کہ پینے کا پانی اگر آپ رات میں کھلا رکھیں گے تو پھر آپ کے گھر میں غربت آئے گی۔ تو بھائی اس کا غربت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رات میں کھانے پینے کے برتن جو ہوتے ہیں، رات میں کیا دن میں بھی ان کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کو کوئی ایسا موذی جانور اس کے اندر آ جائے کہ جس کی وجہ سے انسان کو جانی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب رات میں سونے لگ جاؤ چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، مشکیزیں کے منہ باندھ دیا کرو، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اگر ڈھکنے کی کوئی چیز نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کر کوئی لکڑی ہی جو چوڑائی رکھتی ہو اس کو اس کے اوپر رکھ دیا کرو۔ تو یہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اس روایت سے پتہ چلا کہ ہاں بھائی کھلے برتن نہیں رکھنا چاہیے، اس سے آدمی کو جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن غربت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ نے برتن کھلے رکھ دیے تو آپ غریب ہو جائیں گے، یہ بالکل بے حقیقت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، غریبی اس سے آنے والی بہرحال نہیں ہے۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آیا، کوئی فقیر آیا اور آپ نے اس کو کچھ نہ دیا تو اس سے آپ کے گھر میں غربت آئے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے تھا اور آپ نے اس کو نہیں دیا تو یہ ایک اچھا اور مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کچھ گنجائش کے حساب سے دینے کے لیے ہے تو آپ دے دیا کرے، اپنی گنجائش دیکھ کر دیا کرے، سارا نہیں دینا، بلکہ جتنی 5، 10، 20 یا جو بھی کچھ گھر میں ہو اس کا ایک حصہ کسی غریب کو دے دیا کرے، انشاءاللہ دینے سے برکت ہوگی، نہ دینے سے بہرحال غریبی نہیں آئے گی، لیکن نہ دینا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو دینا چاہیے، صدقہ نکالنا چاہیے، صدقے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، گھر میں خوشحالی آتی ہے، پریشانی نکل جاتی، بیماریاں نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر نہیں دیا کوئی اگر یہ کہے گا کہ بھئی آپ غریب ہو جائیں گے تو کہنے والا بالکل غلط کہہ رہا ہے، مگر یاد رکھے دینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ برے خیالات کا آنا، برے وسوسوں کا آنا، بری چیزوں کا بیٹھ کر سوچنا، تو اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھو دوستو، انسان گناہوں کا پتلا، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہے، کبھی سہون، کبھی عمدن، کبھی جان بوجھ کر، کبھی غلطی سے انسان گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس گناہ کو ختم کرنے کا ذریعہ بتایا استغفار، توبہ، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو اگر کبھی ذہن کے اندر اس طرح کے وسوسے آ رہے، خیالات آ رہے، تو اس سے کوئی گناہ نہیں ملتا، اس کو ان خیالات کو عمل میں لانا، اس سے گناہ ملتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ یاد رکھیں کہ اس سے بہرحال غربت نہیں آتی،
کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اس کے ذہن کے اندر وسوسے اور الٹے سیدھے خیالات آتے ہی ہیں، لہٰذا اس سے بہرحال غربت نہیں آتی، لیکن پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی اس چیز سے بچے۔ نمبر 4، بغیر وضو کے قرآن کریم کو پڑھنا۔ تو بھائی بغیر وضو کے قرآن کریم کو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے۔ اگر آپ نے بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھو لیا تو اس سے گناہ ملے گا، غریب نہیں آپ ہوگے۔ گناہ الگ چیز ہے، غریب ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ سارے غیر مسلم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، سب سے بڑا گناہ ان کا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ خوشحال ہے۔ تو بہرحال گناہ ملے گا، گناہ پر سزا ملے گی۔ یہ نہیں کہ آدمی اگر قرآن کو چھو لے گا تو اس سے غریب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن چھونا بغیر وضو کے یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ نمبر 5، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا۔ بھائی استنجا کرتے وقت آدمی کو باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بہت بڑی ضرورت پڑ جائے تو بالکل بات کر سکتے ہیں، اس میں بات کرنے میں بہرحال کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا بھی غربت سے، غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ کو بہت سخت ضرورت ہو، کوئی بات بتانے کی ضرورت ہو یا پھر کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہو، تو آپ استنجا کرتے وقت بھی بات چیت کر سکتے ہیں، غسل کرتے وقت بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کب؟ تب جب بہت زیادہ سخت ضرورت ہو، آپ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ پوچھ رہا ہے، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ بتانا بہت ضروری ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں، غریب آپ اس سے نہیں ہونے والے انشاءاللہ۔ نمبر 6، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ بھائی ہاتھ دھونا تو بہرحال ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بہتر بھی نہیں ہے۔ جب بھی آدمی کھائے تو وہ بہرحال انسانوں کی طرح کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی ہاتھ دھو کر ہی کھانا کھائے، اس سے انشاءاللہ کھانے میں بھی برکت ہوگی اور کھانا انشاءاللہ اچھا بھی لگے گا۔ لیکن اگر کسی نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا تو اس سے غریب نہیں ہوگا۔ نمبر 7، اپنی اولاد کو کوسنا۔ بھائی یہ بہت غلط بات ہے، مائیں بہت زیادہ اپنے بچوں کو کوستی ہیں، پھر جب وہ جوان ہوتے ہیں اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اصل میں یہ کرایا وہ بچپن کے جو تانے ہیں اور کوسنا ہے، جو اسی کی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے، خاص طور سے عورتوں کو، کہ بھائی اپنے بچوں کو نہیں کوسنا چاہیے، ان کو تانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، لیکن بہرحال ان کو کوسنے سے، تانے دینے سے، برا بھلا کہنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ نمبر 8، دروازے پر بیٹھنا۔ دروازے سے لوگوں کی چونکہ آمد و رفت ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھنا تو ظاہر ہے کسی کے لیے ڈسٹربنس ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی، تو دروازے پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دروازے پر بیٹھنا اچھا بھی نہیں لگتا، مناسب بھی نہیں لگتا، لیکن اگر کہیں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، کسی کا آنا جانا نہیں، تو بیٹھ سکتے ہیں، تو اس کا غربت سے تعلق نہیں، لیکن یہ عمل بہتر نہیں، اچھا نہیں لگتا، تو دروازے پر نہ بیٹھا کریں۔ نمبر 9، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا۔ بالکل اچھی بات نہیں ہے، لہسن اور پیاز کے چھلکے نہیں جلانے چاہیے، لہسن کے پیاز کے چھلکے کچرے میں ڈلوا دینے چاہیے، لیکن بہرحال جلانے سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ نمبر 10، فقیر سے روٹی یا پھر کوئی اور چیز خریدنا۔ کہتے ہیں کہ اس سے بھی انسان غریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی فقیر سے، کسی غریب انسان سے یا کسی محتاج انسان سے اگر آپ نے کچھ خرید لیا تو آپ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، فقیر کے پاس تو خود اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی کو کیا بیچے گا؟ اگر بیچارہ کچھ بیچنا چاہے تو خرید لے، کیا حرج ہے اس میں؟ غربت اس سے نہیں آنے والی۔ نمبر 11، پھونک سے چراغ بجھانا۔ کہتے اگر آپ نے پھونک سے چراغ بجھا دیا تو اس سے آپ غریب ہو جائیں گے۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، بے حقیقت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا آپ کے لیے سہولت ہو ویسے آپ پھونک سے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ نمبر 12، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا۔ بھائی اگر آدمی کو بسم اللہ یاد ہو تو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی شروع کرے، اور بچوں کو بھی کہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام شروع کر کے کھائیں گے، انشاءاللہ آپ کے کھانے میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 13، غلط قسم کھانا۔ بھائی اسلام کے اندر غلط جھوٹی قسمیں کھانا یہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اس قسم کے کھانے سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ نمبر 14، جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا۔ ایک عجیب سی حرکت ہے، ایک انسان بیوقوف سا لگتا ہے کہ اس کو الٹے سیدھے چپل نظر آ رہے ہو اور پھر بھی ان کو سیدھا نہ کرے، تو ایک
انسانیت کا بھی تقاضا ہے اور اچھے اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ بھائی اگر آدمی کو چپل الٹا نظر آ رہا ہے تو وہ سیدھا کر دے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے سیدھا نہیں کیا آپ غریب ہو جائیں گے تو وہ غلط کہہ رہا ہے, اس کی بات بالکل درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا. نمبر 15 حالت جنابت میں حجامت کروانا. کہتے ہیں اگر ناپاکی کی حالت میں آپ نے داڑھی بال وغیرہ کٹوا لیے تو آپ غریب ہوں گے, آپ کی زندگی پر اس کا غلط اثر پڑے گا یا پھر گناہ ملے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ ناپاکی کی حالت میں بالکل بال کٹوا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 16 مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا. بھائی مکڑی کے جالے گھر میں رکھنا اس سے نحوستیں آتی ہے, طبیعتوں پر گھر پر اچھا اثر نہیں پڑتا. گھروں کی صفائی رکھنی چاہیے, جالے وغیرہ ہٹا دینے چاہیے. ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے, لیکن غربت بہرحال اس سے بھی نہیں آتی. نمبر 17 رات کو جھاڑو لگانا. رات ہو یا دن ہو, کسی بھی وقت ہو, جب بھی گھر میں گندگی نظر آئے گی, ناپاکی نظر آئے گی, سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اس گندگی کو, اس کچرے کو باہر کیا جائے, صاف کیا جائے, چاہے پھر وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو. یہ بھی بے اصل بات ہے, بالکل فضول بات ہے. جب بھی گھر میں کچھ کچرا وغیرہ نظر آئے گا فوراً صاف کرے, چاہے رات کا وقت ہو یا پھر دن کا وقت ہو. نمبر 18 اندھیرے میں کھانا کھانا. بھائی کھانا اصل میں اجالے میں ہی کھانا چاہیے, روشنی میں ہی کھانا چاہیے, تاکہ آدمی کو پتہ چلتا رہے کہ بھائی میں کیا کھا رہا ہوں. اگر کوئی آدمی اندھیرے میں بھی کھا لے گا کوئی حرج نہیں. ایک واقعہ بھی ہے, آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا, وقت بہت کم ہے, ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے اس لیے میں واقعے میں نہیں جاتا. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خود بھی ایک مہمان نوازی جب کی تو ان کو اندھیرے میں ہی کھانا کھلایا تھا. نمبر 19 گھڑے میں منہ لگا کر پانی پینا. بالکل پی سکتے ہیں, کیا حرج ہے اس کے اندر. بس اپنا خیال رکھے کہ وہ ٹوٹے نہ پھوٹے نہ, یا پھر کسی برتن کے اندر اگر آپ منہ لگا کر پئیں گے تو کسی کو گھننا ہے. ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے, باقی کوئی حرج نہیں ہے, بالکل پی سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. نمبر 20 یہ آج آخری ہے اور یہ مکمل 40 ہو جائیں گے. اس کا پہلا پارٹ پہلے آ چکا ہے, یہ پارٹ 2 ہے. تو اس کے اندر ہے کہ بھائی قرآن مجید نہ پڑھنا, قرآن کریم کو نہ پڑھنا, یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کی ایک عظیم کتاب, ایک عظیم کلام, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نشانی, اس کو نہ پڑھنا نہ کھولنا, یہ بھائی اچھی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا, بالکل نہ پڑھنا, اس سے بے برکتی آتی ہے گھر میں. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ برکت آئے گی, اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر بے برکتی آئے گی. تو دوستو یہ 20 چیزیں میں نے پہلے بتائی تھی, 20 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے آج رکھی ہیں, اور یہ ساری وہ رکھی ہے کہ اسلام ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. آپ خود بھی ان ساری چیزوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہیں. اچھی بات کو اپنے یار دوستوں میں ضرور شیئر کر دیا کریں, تاکہ لوگ اسلام سے, دین سے صحیح رہنمائی پا سکے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.